يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 سے 21 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لہم، قالت کہا، لہم ان سے، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحن ان نہیں، نحن ہم، الا مگر، بشر مثلکم بشر ہیں، انسان ہیں، مثلکم تمہاری ہی طرح کے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، یمن احسان کیا ہے یا اللہ احسان کرتا ہے، علی اوپر، من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ان نأتیکم کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا مگر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنین پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے مومن۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ تمام انبیاء کا تذکرہ یہاں اجتماعی طور پہ کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی قوموں کو پہنچایا اور لوگوں نے ان کا انکار کیا اور طرح طرح کے اعتراضات کیے، اور پیغمبروں سے یہ کہا کہ آپ تو ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں، یا پھر یہ کہ آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتے، کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں دکھاتے۔ تمام پیغمبروں کو اس قسم کے مطالبات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب پھر اجتماعی طور پہ ہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے اس طرح کے ان سے سوال کیے تو قالت لہم رسلہم، تو ان پیغمبروں کے آگے سے جو جوابات تھے وہ بھی کیا تھے کہ انہوں نے کہا، ان سے کہا ان کے رسولوں نے کہ ہم ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ تم بشر ہی کیوں ہو، بشر کو اللہ نے رسول بنا کے کیوں بھیجا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور اس نے اب ہمیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، ہماری طرف وحی بھیجی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو خبردار کریں اور اس کے احکام آپ تک پہنچائیں، تو اللہ نے ہمیں بشر ہی بنا کے بھیجا ہے، ان نحن الا بشر مثلکم ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور یہ احسان اللہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ یہ احسان کرتا ہے۔ اور ہم کیا ہے ہمیں، یعنی ہم اللہ نے جب ہمیں اپنے تقرب کے طریقے اور اپنی طرف آنے کے راستے بتائے ہیں، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس نے ہمیں منتخب کیا ہے اس کام کے لیے، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت بخشی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پھر اس پہ توکل نہ کریں؟ تو یہ پھر ان پیغمبروں کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا، اور کیا جواز ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، اس پہ توکل نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا اور اس نے ہمیں رستہ دکھایا ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس نے ہمیں ہماری ہدایت کی راہیں اس نے ہمیں دکھائی ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ ضرور بضرور ہم صبر کریں گے۔ یہ نون شدید والا ہے، یہ زور دینے کے لیے ہے، اور لام بھی لام تاکید ہے،
बिलाशुबा ज़रूर हम सब्र करेंगे, अला मा आज़ैतुमूना, उस पर जो तुम अज़ियत देते हो हमें, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए सब भरोसा करने वालों को, सब तवक्कुल करने वालों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर तवक्कुल करें। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, लिरुसुलिहिम, अपने रसूलों से, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, ज़रूर बज़रूर हम निकाल देंगे तुमको, मिन अर्ज़िना, अपनी ज़मीन से, औ लतऊदुन्ना, या ज़रूर बज़रूर तुम वापस आ जाओगे, तुम लौट आओगे, फ़ी मिल्लतिना, हमारी मिल्लत में, हमारे दीन में। फ़अौहा, तो वही की, इलैहिम, उनकी तरफ, रब्बुहुम, उनके रब ने, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, यकीनन ज़रूर हम हलाक कर देंगे ज़ालिमों को, ज़रूर बज़रूर हम ज़ालिमों को हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुम, और यकीनन ज़रूर हम आबाद करेंगे, मस्कन होता है ना रहने की जगह, आबाद होने की जगह, मसाकिन उसकी जमा होती है, और हम ज़रूर, नून फिर नूने तशदीद वाला है, नूने सकीला कहा जाता है इन्हें, और ज़रूर बज़रूर हम आबाद करेंगे तुमको, अल-अर्ज़, उस ज़मीन में, मिन बादिहिम, उनके बाद। ज़ालिका, ये, लिमन, उसके लिए है, खाफा, जो डरता है, डर गया, मकामी, मेरे सामने खड़ा होने से, वखाफा, और वो डर गया, वईद, मेरी वईद से, मेरे डराने से। जो लोग अजाब की वईदों से डरते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होने के तसव्वुर से लरज़ जाते हैं, उसके लिए है ये बात। वस्तफ्तहू, और फतह मांगी, और फैसला तलब किया, इस्तफ्ताह यस्तफ्तिहु होता है फैसला तलब करना, फतह मांगी, फैसला तलब किया उन्होंने। वखाबा, और नामुराद हुआ, कुल्लु जब्बारिन, हर एक सरकश, अनीद, जिद्दी, हर जिद्दी और सरकश नामुराद हुआ। अब ये फतह मांगी जो है, ये किसने फतह मांगी, किसने फैसला तलब किया? जो लोग कुफ्र शिर्क पे डटे रहते हैं, वो इस बात पर भी अपने रसूल से फिर इसरार करते हैं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान आखिरी फैसला हो जाना चाहिए। फिर जब अल्लाह की तरफ से वो आखिरी फैसला अजाब की सूरत में आता है, तो उसके नतीजे में फिर सरकश और ज़िद्दी लोग होते हैं, तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। ऐसे मुनकरीन हक की तबाही और बर्बादी का नक्शा हमें कुरान में सूरह अराफ में हमने देखा, कअल्लम यगनऊ फीहा, वो ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। फास्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, यानी वो ऐसे हो गए कि उनके दयार और उनके जो रहने की जगह थी, उसमें सिर्फ उनके महल्लात और उनके मसाकिन ही नजर आते थे, मकीनों का कहीं नामो निशान बाकी ना रहा। और ये सब कुछ उन लोगों के साथ इस दुनिया में हुआ, जबकि आखिरत की तबाही, आखिरत की सज़ा, आखिरत की बर्बादी जो उनकी है, वो तो इसके अलावा है, जिसको झेलते हुए उनमें से हर एक ज़िद्दी जो है वो इसी तरह से निशाने इबरत बनेगा। क्या होगा वहां पे? मिन वराइही जहन्नम, उसके पीछे जहन्नम है। दुनिया का अजाब जब वो भुगत के यहाँ से जाएंगे, मिन वराइही जहन्नम व युस्का मिन माइन सदीद, और वो पिलाया जाएगा मिन माइन सदीद, पीप वाले पानी में से। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ये बहुत भयानक सज़ा है, ये बहुत ही जहन्नुम का जो अजाब है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत एक हौलनाक बात है कि क़यामत के दिन उनको ये सज़ा मिलेगी और वहाँ पे फिर वो मौत तलब करेंगे, अल्लाह से मौत मांगेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर मौत नहीं आएगी। सदीद कहते हैं जो ज़ख्मियों जहन्नुम के जलने से जो उनके जिस्म पे जो ज़ख्म बन जाएंगे ना, उन ज़ख्मों से जो पानी निकलेगा,
وہ ایک پیپ کی طرح سے ہوگا. وہ پیپ جو ہے اسے کہا جاتا ہے سدید، من مائن سدید. وہ جو پیپ والا پیپ ملا پانی ہے وہ ان کو پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. احادیث میں آتا ہے کہ اسارت اہل النار، وہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا ہوگا پانی. اور بعض حدیث میں ہے کہ یہ سدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں گر پڑے گی. یعنی اس کے پانی کی تپش سے جب منہ کے قریب لے کے جائیں گے اور اس کا ایک ہی گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو. ولا یکاد یسیغہ، اور نہ قریب ہوگا کہ حلق سے اتار سکے اس کو. یسیغہ، اسے حلق سے اتار سکے. اتنی سخت جب انسان کو کسی وقت پیاس لگتی ہے نا، پھر اس کو لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے پاس ہو اور وہ بس اسے پی لے. لیکن وہ اتنا غلیظ اور اتنا گرم پانی جو ہے اسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن منہ میں ڈالے گا تو نگل نہیں سکے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور نہ قریب ہوگا کہ وہ اسے نگل سکے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، ہر جگہ سے، ہر مکان سے. من کل مکان، ہر جگہ سے اس کے پاس موت آئے گی. وما ہوا بمیت، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہے. اسے ایسے لگے گا، ہر طرف سے اسے محسوس ہوگا کہ بس اتنی تکلیف ہے کہ اب موت مجھے آئی کہ آئی. وہ آرزو کرے گا موت کی، لیکن موت وہاں کہاں سے آئے گی؟ وہاں تو دائمی عذاب ہوگا. اب موت تو ختم ہو گئی. موت تو بس ایک ہی دفعہ آنی تھی. جیسے انسان شدید تکلیف میں موت کو پکارتا ہے نا، بعض بیمار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف کی شدت میں جب وہ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو وہ موت کو طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں موت ہی دے دے. لیکن جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو موت نہیں آئے گی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا نا، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جی پائے گا. اہل جہنم شدید خواہش کریں گے کہ موت آ جائے اور ان کا قصہ تمام ہو جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے ایک عذاب ہے بہت ہی سخت، غلیظ، بہت سخت عذاب ہے. اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہوگا. اس سختی میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا. عذاب کی شدت درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کی چمڑے، ان کی کھالیں، ان کی سکن جل جائے گی نا، کیونکہ پین ریسیپٹرز جو ہیں وہ سکن کے اوپر والے حصے پہ ہی ہوتے ہیں. جب وہ اوپر والا حصہ جل جائے گا، ہم ان کو سکن بدل دیں گے. وہ ان کی اوپر ایک اور کھال آ جائے گی جسم کے اوپر، پھر وہ جلے گی، پھر وہ جو شدت ہے تکلیف کی وہ محسوس ہوگی. جب وہ جل کے ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ اس کو بدل دیں گے. استغفر اللہ. جہاں ہم قرآن میں جنت کے اعلیٰ مناظر دیکھتے ہیں، وہیں پہ جہنم کی شدید عذاب کی باتیں دیکھ کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال، کا کی طرح ہیں، رمادی راکھ. راکھ دیکھیے کبھی آپ نے، لکڑی جلنے کے بعد جو پیچھے کیا بچتی ہے؟ ایک راکھ بچتی ہے. نشتدت، کہ بہت سخت چلی یا شدید چلی یا زوردار چلی، بھی اس پر، الریح ہوا، یومن آصف آندھی والے دن،
لا یقدرون نہیں قدرت پائیں گے، مما اس میں سے جو، اب ذرا تصور کریں کہ راکھ ہے، آگ جلانے کے بعد کچھ سال پہلے گاؤں میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں یا اپلے جلائے جاتے تھے، گیس نہیں ہوتی تھی۔ جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے زمانہ تو ان کو تو وہ راکھ کا اندازہ ہے، کھانا پکایا اس کے بعد آگ بجھ گئی، پیچھے راکھ بچ جاتی تھی، بعض اوقات اس راکھ سے برتن وغیرہ صاف کیے جاتے تھے۔ تو اگر کبھی تیز آندھی چلے اور چولہے کے اندر یا باہر نکال کے کہیں راکھ رکھی ہوئی ہو تو آپ سوچیں کہ اس راکھ کا اس تیز آندھی میں کیا بنتا ہے، پھر ہلکی ہوتی ہے بالکل، ہوا آتے ہی اڑ کے پورے ہر طرف پھیل جاتی ہے وہ۔ تو مثال دی گئی ہے کافروں کے اعمال کی، یعنی نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کفر پہ بھی ہیں، ان کے نیک اعمال کی مثال کیسی ہے؟ ایک آندھی والے دن لا یقدرون نہیں قدرت پائیں گے، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا، علی شیء کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید یہی ہے دور کی گمراہی۔ یعنی اللہ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے کیا چیز لازمی ہے، کیا بنیادی شرط ہے؟ ایمان۔ جو لوگ اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، ان کے نیک اعمال کو یہاں راکھ کے اس ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر تیز آندھی چلی اور اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو گیا۔ یعنی بظاہر تو وہ ڈھیر نظر آتا تھا مگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب آندھی آئی تو بالکل ہواؤں میں اڑ گیا۔ اور یہ جو بات ہے نا، اس کی مثال یعنی جو شخص اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اس کے نیک اعمال کا کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے۔ قرآن میں مختلف مثالوں کے ساتھ 3 دفعہ اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ نور کی آیت 39 میں، وہاں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت 23 میں وہاں منکرین آخرت کے اعمال کو ہباء منصورا یعنی ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پہ تیسری جگہ ہے یہ۔ دراصل ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق نیکی کا ایک تصور رکھتا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نیکی والا کام، کیونکہ نیکی ہر انسان کی روح کی ضرورت ہے۔ لیکن نیکی کا تعلق چونکہ براہ راست اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے، اس کی قبولیت کے ساتھ ہے، چنانچہ اس کے معیار بھی وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ نے خود قائم کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، جس کے نام ہم نے رکھا تھا آیت بر، اس میں کیا معیار بتایا گیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانا ہوگا اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ پھر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، پھر مال خرچ کریں ایمان لانے کے بعد۔ یعنی یہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ یہ ایمانیات، عقائد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب عمل کی باری آئی تو اپنا مال جو بھی اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ سب سے پہلے ذوی القربى، رشتہ داروں پہ اپنا مال خرچ کرو۔ پھر دوسرے نمبر پہ والیتامی والمساکین وابن السبیل، پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ، والسائلین، پھر سوال کرنے والوں پہ خرچ کریں، وفی الرقاب، پھر غلاموں کی آزادی میں بھی اپنا مال خرچ کریں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے ایمانیات، پھر مال خرچ کریں کس کس پہ، پھر اب اللہ کے حقوق کی بات، پہلے بندوں کے حقوق۔ ایمانیات کے بعد پہلے بندوں کے حقوق، بندوں میں بھی پہلے رشتہ داروں کے حقوق، پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کے حقوق، پھر کسی غلاموں کی آزادی پہ، پھر اب اللہ کی حقوق کی باری ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔
یہ جو فرض صدقہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں. پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پھر وعدوں کو وفا کرو جب وعدے کرو تو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ان تینوں موقعوں پہ صبر کرنے کا کہا گیا. کس کس میں؟ فقیری میں، تکلیف میں، حالت جنگ میں صبر. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں متقی ہیں. یہ معیار بتایا گیا ہے ہمیں. اس معیار کے مطابق نیکی قابل قبول ہوگی. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر نیکی کی شکل میں دھوکہ ہے، سراب ہے، فریب ہے، نیکی نہیں ہے. ایکچولی ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا نیکی کا تصور بھی ایک طرح سے مسخ ہوتا ہے. نیکی چونکہ ایک برے سے برے انسان کے بھی ضمیر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ایک برا انسان اپنی اصلاح کرے، وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے نا اپنے اعمال کو نیکی کے مطلوبہ معیار پہ لانے کی بجائے وہ الٹا نیکی کے معیار کو گھسیٹ کے اپنے نظریات تک لے آتا ہے. وہ اپنے خیالات کی گندگی کے ڈھیر کے اندر اس نیکی کی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ مطلب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے چور، ڈاکو، لٹیرے اور گانا بجانے والے، یہ سب خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کرتے نظر آئیں گے ہمیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی آپ مزاروں پہ جا کے دیکھیں، وہ دھمال ڈالتی ہوئی نظر آئیں گی، نیاز بانٹیں گی، بڑا خرچ کریں گی. یہ لوگ اپنی ضمیر کی تسکین کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پیشے میں کوئی قباحت ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نیکی کے فلاں فلاں کام بھی تو کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ وہ کانسرٹ ارینج کرتے ہیں، گانے بجانے کے پروگرام. کس لیے جی؟ ہم یہ کینسر ہاسپٹل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم غریبوں کا علاج کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گئے دنیا دار لوگ. بعض اوقات مذہبی مزاج رکھنے والے لوگوں کی بھی جب فطرت مسخ ہوتی ہے نا، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کبیرہ گناہوں سے بے حس ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے حساس ہوں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے زوردار مناظرے اور مباحثے. آمین اونچی کیوں نہیں کہی، آہستہ کیوں کہی، ہاتھ یہاں کیوں باندھا، ادھر نہیں باندھنا تھا، رفع یدین کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ان باتوں میں تو وہ اپنے آپ کو کھپا دیں گے، لیکن جب کبیرہ گناہ سامنے آئے گا تو بے دریغ کر گزریں گے. وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ بس اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہم نے بس ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے ہاں پھر ان نیکیوں کی کہاں رکھے گا اللہ ان کو؟ بعض اوقات پھر یہ نیکیاں راہ کا ڈھیر ہو جاتی ہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. انہیں گمان ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں بہت نیک کام کیے تھے، خدمت خلق کے بڑے بڑے انہوں نے منصوبے شروع کر رکھے تھے، مگر اس دن وہاں ان میں سے کوئی نیکی بھی ان کے سامنے نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گی. ذالک هو الضلال البعید، بہت دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کی قدرت، قوت تخلیق اور تخلیقی مہارت ختم تو نہیں ہو گئی. وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے ختم کرے اور جب چاہے کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ پر ہرگز بھی مشکل. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے. برزوا، پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، جمیعاً، سب کے سب. فقال الضعفاء،
تو کہیں گے کمزور لوگ للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو متکبر تھے، کمزور متکبرین سے کہیں گے انا کننا لکم تابعن، بے شک ہم تمہارے تابعن تابع، ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، تو کیا آج تم کام آنے والے ہو ہمارے؟ فَهَلْ، تو کیا تم لوگ مغنون، کچھ کفایت کرو گے، کچھ کام آؤ گے، انا ہمارے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن کچھ بھی، کیا اللہ کے عذاب سے آج تم ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ دنیا میں تو ہم تمہاری بڑی بات مانتے تھے، جنہیں ہم تمہیں دنیا میں اپنا سردار اور لیڈر مانتے تھے، آج ہماری کچھ مدد کرو نا، ہم آپ کے فرما بردار تھے، آپ کا ہر حکم مانتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ کے لیے نعرے لگاتے تھے، تو کیا ہماری ان خدمات کے عوض آج اس عذاب سے کچھ رعایت نہیں دلا سکتے؟ قالو، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر ہمیں ہدایت دیتا اللہ، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ہم تمہیں بھی کچھ رستہ دکھا دیتے، ہمیں تو خود ہدایت نہ ملی، پورا جواب دے دیں گے، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، آج ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں آج، سواء علینا، اب برابر ہے ہم پر، اجزئنا، خواہ ہم جزا فضا کریں، شور مچائیں، روئیں پیٹیں، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، اب ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، آج ہم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، آج نہ ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہم خود اپنی ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہم نے جو وقت گزارا، ہم نے خود بھی گمراہی میں گزارا، ہمارے پاس خود ہدایت نہیں تھی، تو ہم تمہیں کہاں سے ہدایت دیتے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے، جب جنتیوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے ان کو شاید جنت اس لیے ملی کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، چنانچہ وہ روئیں گے، خوب آہوزاری کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ کہیں گے اب ہم صبر کریں یا روئیں پیٹیں، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہنمی آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائیں گے، اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑا میدان محشر میں ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام بھی ٹھہرائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکیاں نہ دکھائے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں دور کر دے، اللہ ہمیں اپنے سیدھے جنت کا جو رستہ ہے یا اللہ ہمیں اس پہ رکھنا، بغیر حساب کے بخش دینا، پل صراط سے پار گزار دینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، موت کی سختیوں سے بچانا، یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دینا، اور تو ہم سے راضی ہو جانا، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، یہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم تلاوت سنتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں تھا یمنو، وہ احسان کرتا ہے، منا یمنو منن، احسان کرنا، آذیتمونا، تم ہمیں اذیت دیتے ہو، آذا یوزی ایذاؤن، اذیت دینا، لنسکننکم، ضرور ہم آباد کریں گے، تم کو،
یہ لام کے نیچے زیر ہے، میرا خیال ہے کہ یہ زیر نہیں ہے، یہ زبر ہے۔ لَنُسْكِنَنَّ، البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو، یہاں غلطی سے زیر لگ گئی ہے۔ لَنُسْكِنَنَّكُمْ، ضرور ہم آباد کریں گے تمہیں۔ اسکانہ یسکنو، اسکانن آباد کرنا۔ خوابہ وہ نامراد ہوا، خوابہ یخیبو، خیبتن نامراد ہونا۔ یتجرعہ، وہ سے گھونٹ گھونٹ پیے گا۔ تجرع یتجرع، تجرعن گھونٹ گھونٹ پینا۔ یسیغہ، وہ سے حلق سے اتارے گا۔ اساغا یسیغ، اساغتن حلق سے اتارنا۔ اشتدت، بہت سخت چلی۔ اشتد یشتد اشتدادن، بہت سخت چلنا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء
قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص